بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم بإليه المسير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وصحبهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والأولين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا صادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعائیں پروردگار عالم صدات عذاب کی یہ صفحہ عذاب اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. آپ تمام حضرات کا کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لانا آپ کی ایک سانس پاک بی بی سیدہ کی ذلائل کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. دو تین دعائیں ہیں جن کا صدات پاک نے حکم دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ سارے مولا کے مکانی بیٹھے ہیں. آپ کا بڑا مقام ہے جو پاک بی بی کی خود دعا بن کے آتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ صدات کی ان دعاؤں پہ آمین کہہ دیجئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلی دعا یہ ہے کہ ہمارے ایک پیر ہیں جناب سید آصف شاہ جی، پروردگار پاک علی اصغر بادشاہ کی آخری ہجکی کے صدقے میں انہیں ماتمی بیٹا عطا فرمائے. میرے کوئی ایسے بھائی یا ایسی بہنیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ان کے پاس اولاد ہے ہی نہیں یا صرف بیٹیاں ہیں، مولا سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. ایک ہمارے پیر ہیں جناب سید امتیاز شاہ جی، پروردگار ان کے لیے بھی بالعموم اور ہمارے بابا جی وقار شاہ جی، اس کے علاوہ کوئی ایسا مومن یا سید جس کا پیغام ممبر تک نہ آیا ہو تو سب کے لیے مشترکہ دعا کرتے ہیں. بالخصوص سید امتیاز شاہ اور سید وقار شاہ، پروردگار ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اور ہم سب پہ واجب ہے کہ ہم اتنے بڑے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد کریں جو ہمارے اس وقت ہم ہمارے اندر موجود نہیں، یعنی جو بیرون ملک ہیں. پروردگار کوٹ میر حسین کے جتنے مومن اور بالخصوص جتنے سید بیرون ملک ہیں، پروردگار سب کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے اور ان کی زندگیاں دراز فرمائے. بالخصوص اپنے بیرون ملک بھائیوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. بابا جی اجازت ہوا شکر ہے. میرے خیال ہے بچوں کو شاید نے اٹھا دیا ہے. خواجی نہیں چلیں کوئی بات نہیں. اگر آرام سے بچے بیٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ سن سکتے ہیں تاکہ یاد کریں فائدہ ہو. مالک آپ کو سلامت رکھے. رات کو میں نے جناب کی خدمت میں ولایت پہ لکھی جانے والی تاریخی کتاب الغدیر کا انٹروڈکشن کیا تھا. اس کا کیا تعارف ہے، لکھنے والے کون تھے اور کس طرح لکھی گئی ہے اور کس قدر مٹیریل ولایت اس میں درج تھا. آج جس کتاب کا میں نام لوں گا، چونکہ آج تعارف کی ضرورت نہیں، اس کتاب کا شاید معجزہ یہ ہے کہ لکھنے والے نے اتنی محبت سے لکھا ہے کہ آج بھی وہ شیعہ ماں کا بیٹا جو 3-4 سال کے بعد اپنی ماں کی گود چھوڑ کے باپ کے ساتھ پھر مردوں والی جگہ پہ آتا ہے، اس بچے کو بھی اس کتاب کا نام یاد ہے. میں ابھی عرض کروں گا، بابا جی لے آئیں پرچی لے آئیں، میں ابھی عرض کروں گا اور انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. کتاب کا نام ہے بہار الانوار. علامہ باقر مرسی کی ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد والا. بابا جی کون صاحب ہے؟ اچھا کیا لکھا ہے انہوں نے؟ میرا نام کرامت علی ہے. اچھا کس نے آپ کو کہا ہے؟
تو جی انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ کوئی بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریکویسٹ کیجئے کہ میرا نام کرامت علی ہے، مجھے کوئی سید نہ کہا کرے. تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو جناب آپ پنڈ والے بہتر جانتے ہیں، جو انسان سید نہ ہو اور وہ سید کہلوائے وہ پکا حرام زادہ ہے. یہ یاد رکھیے، جو بندہ سید نہ ہو اور سید شاہ جی کہلوانے کے لیے جھوٹا سید بنے، وہ محمد و آل محمد کی نگاہ میں پکا حرام زادہ ہے. کیونکہ یہ سب سے پاکیزہ مذہب، سب سے پاکیزہ شجرہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے دودھ میں ملاوٹ کرنے والا رسول کہتے ہیں ہم میں سے نہیں، تو جو اتنے پاکیزہ شجرے میں ملاوٹ کرے وہ حرام زادہ مسلمانوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ کوشش کیجئے. سادات کا احترام واجب اس لیے ہے کہ یہ آل رسول ہیں، اور آل رسول بننے کے لیے بندے کو 14-16 پڑھنی نہیں پڑتی. یہ اللہ کا کرم ہے، جس پہ چاہے کر دے. اس لیے حسد نہیں کرنا چاہیے. سیدوں کی عزت حرمت قرآن سے واجب ہے. جسے اللہ نے سید بنایا ہے، جس کے دادے کا نام علی ہے، جو سیدوں کے گھر پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. یہ کسی اسکول کالج میں پڑھنے کے بعد نہیں بندہ سید بنتا. جب بندہ زیادہ عالم ہو جائے تو سید ہو جاتا ہے. یہ پاک بی بی کا کرم ہے، وہ جسے چاہے اپنی اولاد میں سے قرار دے. لہذا ایسی میرا خیال ہے یہ فضول قسم کی پرچی تھی، اسے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. اب مجلس کے ماحول کو ذرا برقرار رکھنے کے لیے تمام مومنین سے گزارش ہے، مل کے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اور یہ کتاب ہے حضرت علامہ باقر مجلسی. نام ان کا باقر ہے، والد کا نام تقی ہے. سید دادا لفظ مجلسی ان کے ساتھ کیوں لگتا ہے؟ چونکہ میں ایسی باتیں، آپ میری ریکارڈنگ چیک کیجئے، ساری میری مجلسیں لائیو ہیں. جہاں جہاں میں عشرہ پڑھ کے آتا ہوں کہیں بھی میں ویسی باتیں نہیں کرتا جو میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. چونکہ یہاں کا ماحول ایسا ہے، یہاں کا ماحول اس لائق ہے کہ ایسی باتیں بچوں تک پہنچائی جائیں سادات کی دعاؤں کے صدقے. ہوا یہ تھا کہ بابا جی جب علامہ باقر پیدا ہوئے نا تو ان کے والد محترم کہتے ہیں کہ میں نے، جی مہربانی شاہ جی، ایک یوں اٹھایا اور اچانک میں دیکھتا ہوں کہ 14 معصومین میرے صحن میں آئے ہوئے ہیں. یعنی بالکل یوں. ایک حجاب اکبر ہے جس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں، یعنی وہ پاک بی بی کا نور تھا. باقی 13 پیروں کی میں نے زیارت کی اور انہوں نے کہا کہ تقی تو بہت بڑا فقیہ ہے، یہ تیرا بیٹا باقر بھی بہت بڑا عالم بنے گا. تجھے پتہ ہے کہ اس وقت تو کہاں ہے؟ کہا پاک سید بہتر جانتا میں کہاں ہوں. فرمایا اس وقت تو 14 کی مجلس میں ہے، اس لیے اس کا نام ہے باقر مجلسی. مجھے طے ہوئی بات. اب سنا سید دادا ان کی جو سب سے افضل، ویسے بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، 3-4 تو میں نے خود بھی پڑھی ہوئی ہیں، باقی میں نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں. جو سب سے مشہور و معروف اور خزینہ ہے شیعت کا بابا جی، اس کتاب کا نام ہے بہار الانوار. اور شادی اس کی 110 جلدیں ہیں. یعنی تقریباً اگر خدا مجھے خطا سے محفوظ فرمائے تو تقریباً اتنی بڑی کتاب ہے. یعنی اگر آپ کی اتنی بڑی لائبریری ہو تو یہ کتاب مشکل سے سما سکتی ہے. بابا جی 110 جلدیں ہیں اس کی کل، اور اس کی تیسری جلد سے صفحہ نمبر 28 سے آپ کا 2 ٹکے کا نوکر ایک حدیث پڑھنے لگا ہے. اسی سے میرے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اجازت میں نے آپ سے لے لی، صلوات پڑھا دی میں نے، برکت ہو گئی، سادات تشریف فرما گے. اب میں جملہ شروع کرنے لگا ہوں. ایک عورت آتی ہے شادی پاک حسین کی اماں کی بارگاہ میں، میرے ساتھ اب تھوڑا تھوڑا بولیے گا بھی تاکہ ذرا پڑھنے کا لطف آئے. اور آ کے کہتی ہے پاک بی بی میں نے قرآن کی ایک آیت پوچھنی ہے، اور اے پاک سید ذاتی آپ ہی سے پوچھنی ہے، چونکہ پوری کائنات میں آپ عصمت کی وہ واحد رہن ہیں جس کے سینٹر میں 11 قرآن آئے ہیں. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. پوری کائنات میں شاہ جی آپ عصمت کی وہ واحد رہن ہیں جس کے سینٹر میں بابا جی بسم اللہ کرنا 11 قرآن آئے ہیں. پاک بی بی پوچھوں؟ فرمایا فکر نہ کر، جہاں سے چاہے پوچھ. یہ وہ فکرہ ہے جو ہمارے عام طور پہ معصوم بچوں کو نہیں پتا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف مولا علی تھے جو کہا کرتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی. جب بی بی نے پوچھا نا کہ پاک بی بی بتائیں گی، فرمایا کھل کے پوچھ، میں علی کی زوجہ ہوں لیکن علم میں علی کے برابر ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ سیدوں کی جدہ کی بات کر رہا ہوں میں، سادات کی جدہ کی، جس کی جوتی کے صدقے میں آج یہ سید زندہ سلامت ہے، اس پاک ذات کا نام لے رہا ہوں میں.
فرمایا میں علم میں، بابا جی مہربانی، میں علم میں، بابا جی یہاں جگہ کافی ہے، مہربانی کیجیے یہاں جائیے، نظر نہیں آ رہا، آپ کو زیادت نہیں ہو رہی، یہاں والے اللہ آپ کو سامنے جو میرے پیر تھوڑا زیادہ بولتے ہیں نا پھر وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں، دشمنی باقیوں سے بھی نہیں ہے لیکن ذرا دل لگ جاتا نا۔ بابا جی آپ تیسرا دن آپ وہاں پہ چھپ کے بیٹھ رہے ہیں، کل میں آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دوں گا، میں نے آپ سے ریکویسٹ کر دی ہے کل سے آپ آج بیٹھے ہیں، کل سے میں آپ کو یہاں آپ کو بلاؤں گا انشاءاللہ، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے۔ یہ طرح کہا توجہ چاہتا ہوں جناب، کل پوچھو جہاں سے چاہو پوچھو قرآن کا، پاک میں بھی ایک آیت پوچھنی ہے لیکن آیت پڑھنے سے پہلے یہ مجھے لطف آتا ہے میر شہر میں کیسے سناٹا ہوتا ہے، ہر بندہ بات سننے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ کب پاک بی بی آیت قرآن پڑھنے سے پہلے ایک لفظ کا معنی بتائیے۔ کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کب پاک بی بی یہ بتائیے کہ عرش کا مطلب کیا ہے؟ حسین کی اماں مسکرا کے فرماتی ہیں پہلے تو یہ بتا کہ فرش کا مطلب کیا ہے۔ کہا پاک بی بی بڑی آسان سی شاجی بات ہے، یہ جو قدموں کے نیچے ہے سیدزادہ یہ فرش ہے۔ پاک حسین کی اماں فرماتی ہیں بس یہیں سے سمجھ لے جو تیرے سر کے اوپر ہے وہ عرش ہے۔ پاک بی بی کنیز آیت پڑھے، کہا پڑھو، کہا پاک بی بی اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی پاک زبان سے جو میں نے سمجھا اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش کا مطلب اونچا ہے، عرش کا مطلب اعلیٰ ہے، عرش کا مطلب عرفہ ہے، عرش کا مطلب بلند ہے۔ ہماری زبان میں کوٹ میسن کی زبان میں عرش کا مطلب اونچا ہے، پاک بی بی یہی ہے۔ فرمایا ہاں بالکل، عرش لفظ شادی لفظ عرش کا عین رے شین لفظ عرش کا مطلب ہی اونچا ہے۔ کہا پاک بی بی بس یہی میں نے قرآن کی آیت پوچھنی تھی، جب عرش کا مطلب ہی اونچا ہے پھر بابا جی کیا وجہ ہے کہ جب اللہ قرآن میں عرش کا ذکر کرتا ہے خالی عرش نہیں کہتا سیدزادہ بلکہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ رب العرش العظیم، کہ میں اللہ شاہ جی مہربانی میں اللہ مالک ہوں، وارث ہوں، رب ہوں اس عرش کا جو عظیم ہے۔ پاک سیدزادی عرش کا مطلب بھی اونچا ہے، عظیم کا مطلب بھی اونچا ہے، جب عرش کا معنی ہی اونچا ہے پھر اللہ عظیم کہہ کے ڈبل اونچا کیوں کہتا ہے؟ پاک حسین کی اماں مسکرا کے کہتی ہیں اس کی وجہ فقط یہ تھی جب اللہ نے مجھ زہرا کو اپنے پردے میں نور سے بنایا تھا، میرے پاؤں سے جو نور بچا تھا اسی سے اللہ نے عرش بنا دیا تھا۔ بسم اللہ کرام، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو ہاتھ فضا میں بلند ہے جی اسی حرامی کے محتاج رہو سارے زندہ باد جی، میر حسین زندہ باد، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ سیدہ، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بابا جی میں سیدہ طیبہ طاہرہ حجاب اللہ ام ابیہا بلندتر صلوات شادی مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ بابا جی نے لفظ ام ابیہا استعمال کیا، آج آپ کا پتر پہلی مرتبہ میر حسین میں آپ کو بتا کے جائے گا کہ اس حدیث کا سیاق و سباق کیا ہے، کیوں سرکار کو کہنا پڑا یہ حدیث۔ انشاءاللہ یہ بھی میرا وعدہ ہوا آپ کی دعاؤں کے صدقے میں بلکہ سیدوں کے قدموں کے صدقے میں، اگر مجھے یاد رہا تو میں یہ بھی واضح کر کے جاؤں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہا کہ اب بیٹا چھوٹے پتر میں آپ کی خاطر یہ لفظ 3 مرتبہ دہراؤں گا، حالانکہ یہ ممبر اس قابل ہے کہ ایک لمحہ ضائع نہ ہو، لیکن یہ ضائع نہیں، یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ 3 بار دہراؤں گا، چوتھے مقام پہ نتیجہ ہوگا اور جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دعا میں برکت آئے گی۔ اس کا مطلب ہے پاک بی بی کی پاک زبان کے مطابق بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26 کے مطابق عرش، بابا جی 3 مرتبہ کہوں گا، عرش بنا ہے پاک سیدہ کے بچے ہوئے نور سے، عرش بنا ہے پاک سیدہ کے بچے ہوئے نور سے۔ پتر عرش بنا ہے پاک سیدہ کے بچے ہوئے نور سے۔ بابا جی نتیجہ ہونے لگا یہی وجہ ہے چونکہ بنا ہے پاک بی بی کے نور سے، جو بھی محمد کے علاوہ وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پر جا جاتے ہیں۔ بابا جی مہربانی، جو میرے قریب بھائی بیٹھے ہیں آپ کے بعد نمبر تک پچھلے بھائی اچھا بول رہے ہیں، اگلے بھائی بھی تھوڑا ساتھ دیجیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ شادی شادی مولا آپ کو صحت تندرستی دے۔ توجہ دی، یہی وجہ ہے بابا جی چونکہ امیر حسین اللہ ان کے درجات بلند کرے یہ ایک سیدزادے کے نام پہ گاؤں آباد ہے، اور جہاں تک میری اطلاع ہے جتنے سیدوں کو میں جانتا ہوں جن کے پاس میں بیٹھا ہوں وہ مجھے بتا رہے تھے، بابا جی مولوی شرنیہ اور بھی بزرگ سید ہیں جنہوں نے بتایا کہ جتنے بھی امیر حسین میں سید ہیں یہ سارے اسی سید کی اولاد ہیں۔ یہ گل ٹھیک ہے جی؟ لو بابا جی پھر جملہ کہنے لگا ہوں، مہربانی ذرا دعا ممبر تک آئے۔ کیا کہا جی؟ لفظ سید کا استعمال دیکھیے، یہ گاؤں آباد ہے ایک سید کی وجہ سے، اس لیے میں لفظ سید سیدوں کے سامنے کہنے لگا ہوں اور چیک کرتا ہوں کون سا ایسا سید ہے
जो इस लफ्ज पे ना बोले, हो नहीं सकता कि हो सैयद और लफ्ज सैयद पे ना बोले। मैं कहता हूँ मोहम्मद के अलावा जो वहां जाने की कोशिश करता है शादी, उसके पर जल जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा से आगे जा ही तो सकते हैं, या मोहम्मद जा सकता है या सैयदा का सैयद जा सकता है। खुदा आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। खुदा बाबा जी आपके हाथों को सलामत रखे। कुछ मेरे ऐसे भाई हैं, शायद मैं उन तक अपना मैसेज सही तरह से कन्वे नहीं कर सका, लिहाजा अपने उन भाइयों की तरह जो मेरी तरह थोड़ा पढ़े हुए हैं, जिनके ये तरह थोड़ा दिमाग है, जरा उनको भी मैं शामिल कर लूँ। मेरे भाइयों, मैं सवाल पूछूंगा और सवाल के रंग में मैं बताता हूँ। इसके बाद फिर मैं पाक हुसैन की पाक अम्मा को आज किबला बना के मैं उनका कसीदा पढ़ूंगा। पहले वो सवाल सुन लीजिए। बेटा, एक लफ्ज है जिब्रील, बोलो क्या? पुत्र, ना तो जबरील कहना है, ये भी गलत है, और ना जिब्राइल कहना है, ये भी गलत है। ये फरिश्तों के सरदार का नाम है, कुरान की आयत में मौजूद है लफ्ज जिब्रील, इसलिए हर शिया बच्चे का तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए। लफ्ज क्या है पुत्र? शाबाश। एक मिनट फिर बोलो, क्या है? जिब्रील। बेटा, जब नहीं कहना, जब भी गलत है। एक तो जब नहीं कहना, ज़ेर पर नहीं है। दूसरा आइल नहीं कहना, यानी कि जिब्राइल, ये गलत है। जबरील भी गलत और जिब्राइल भी गलत। लफ्ज क्या है बाबा जी? जिब्रील। एक बार सारे हलाले बोलो, क्या है लफ्ज? जिब्रील। मट्टी से बना है, आग से बना है, या नूर से? तो जी मीर साहब के सलाम फरमाना है नूर से। आपका जवाब बिल्कुल सही, मेहरबानी सरकार, बहुत शुक्रिया। तो बेटा जिब्रील बने हैं नूर से। अब अपना पुत्र होने की हैसियत से मुझे माफ करना, सवाल थोड़ा सख्त है, ये लफ्ज भी नहीं जाना चाहिए नबी पाक की तरफ, लेकिन समझाने के लिए माफी मांग रहा हूँ। समझाने के लिए, मेरे पाक मुस्तफ़ा मट्टी से बने हैं, आग से बने हैं, या नूर से? मौला आपको सलामत रखे। सवाल आपने दोनों जवाब सही दिए, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद आपने चुप खुद ही कर जाना है। आपने कहा जिब्रील भी नूर से, मुस्तफ़ा भी नूर से, गल्ला दोनों ठीक नहीं, पर अब आपने चुप कर देना है। शाह जी दोनों सैयद दादा, मेरे को देखिए बाबा जी, दोनों नूर हैं। हम चुप कर गए हो ना, दोनों नूर है, क्योंकि आपका चुप करना हक बनता है कि यार एक इनके दरवाजे का दर्जी, एक सैयदों के सैयद, तो असा की अक्षर है, दोनों नूर। शाह जी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, पीर साईं अपने मोहल्ले को देखिएगा बाबा जी, हाँ आवाज़ नहीं बताना चाहिए बाबा जी, हैं दोनों नूर। कुछ अल्फाज और अकीदे शाह जी ऐसे होते हैं सैयदज़ादा, जिनके लिए लफ्ज़ तो होते ही नहीं, इशारा होता है। इशारा मैंने करना है, जिसकी अम्मा शिया है वो चुप रह के बताए, मैं उसे सलाम करूंगा कि उसकी माँ शिया थी और ये फिर चुप रहा। है दोनों नूर। शाह जी फर्क ये है, एक डायरेक्ट अल्लाह का नूर है, दूसरा पसीने का सदका है। बिस्मिल्लाह करना बाबा, अल्लाह आपकी जिंदगी जवानी सलामत रखे। बाबा जी सैयद दादा हैं दोनों, शादी मेहरबानी, हैं दोनों नूर। बाबा जी फर्क क्या है? एक डायरेक्ट अल्लाह का नूर है, अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी अनाम अलियुम मिन नूरिन वाहिद, बच्चे को हदीस याद है, मीर साहब के बच्चे को याद है। और एक पसीने का सदका है, दोनों नूर। बाबा जी अगरचे एक डायरेक्ट नूर है, एक पसीने का सदका है, लेकिन बाबा जी ये मानना पड़ेगा है दोनों नूर। तो सैयद दादा फिर मैं हाथ जोड़ के बगैर जोर के लफ्ज़ कहूँगा, सरकार की आवाज़ मिंबर तक आनी चाहिए, मुझे समझ आया कि मेरा पैगाम पहुँच रहा है। इसका मतलब है कि जिब्रील भी नूर। बेटा जिब्रील भी नूर, मुस्तफ़ा भी नूर। शाह जी हल्का सा बोलिए, लेकिन बोलना अपने ज़रूर है। फिर सैयदज़ादा वजह क्या है? शाह जी जब दोनों नूर हैं, चक्कर क्या है? सिदरतुल मुंतहा पे जाके एक नूर परों समेत जलता क्यों है, दूसरा जूतियों समेत चलता क्यों है? बाबा जी सोचने वाली बात है क्या नहीं? सैयदज़ादा जब दोनों नूर हैं, हर कोई कहता है कि दोनों नूर हैं, फिर वजह क्या है? और ये मैं नहीं कह रहा, कोई ऐसा ना हो कि कोई कहे जी सैयदों का एक 2 टके का नौकर आया था और वो आगे कह रहा था ऐसे हुआ, खुदा की कसम नहीं। अहियाल उलूम में इमाम गज़ाली रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे नाखून बराबर शक निकले, मेरा कत्ल माफ है। ये सुन्नियों के पहाड़ से बड़े आलिम दीन है, उन्होंने कहा था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सरकार के सामने कहा था, लौ तनो तो अनमरदन लहतरक तो, अल्लाह के रसूल ये मेरी हद है, अगर मैं एक पूरा भी आगे बढ़ा तो चल जाऊंगा, मैं इससे आगे जा ही नहीं सकता। वजह क्या है? दोनों नूर थे, एक जल रहा है, दूसरा जूतियों समेत चल रहा है। मां शिया हो बंदा मुहर्रम में जुमला खा जाए, हो नहीं सकता। जब सैयदों के छठे दादा से पूछा गया, मौला बताइए वजह क्या थी? एक जलता क्यों है, दूसरा चलता क्यों है? इमाम सादिक मुस्कुरा के कहते हैं वजह फकत ये थी, सिदरा से आगे जगीरे ज़हरा है। आपके लिए हो शादी, शादी मौला आपको सलामत रखे। चारों नकरों से एक जैसी आवाज आएगी, उच्चा नारा हैदरी, मौला आपको सलामत रखे। और मैं आप मेरी दादी पाक की जगह सदके जाऊंगा, शादी मेहरबानी, वहां किसी कमी की कोई जरूरत नहीं, वहां सिर्फ वही जा सकता है
جو پاک سیدہ کے قریب ہے، یا سرکار کا شوہر یا سرکار کا باپ؟ بسم اللہ ایک نا ربائی بڑا بابا جی، بسم اللہ بابا جی۔ تے منو سمجھ نہیں سی آمدی اس ربائی دی، آ جائے تہاڈی گل تو سمجھ بابا جی مہربانی، اللہ آپ کو اے سلامت رکھے۔ سدرا تو اگے جناب سیدہ دی جاگیر جاگیر ہے بابا جی۔ تے سرکار محمد مصطفیٰ نے ایک تعریف کیتی ہے سدرا دی اگے جی دی جاگیر ہے نا بسم اللہ۔ او دے سید دی، بسم اللہ۔ وہ منو ہن سمجھ آئی انہاں کیوں کیتی ہے، سرحد عقل سے دور علی دیکھا ہے، صدقے سرحد عقل سے دور علی دیکھا ہے، امر توحید پہ معمور علی دیکھا ہے۔ سرکار فرمانے اس قدر فرش پہ شہرت نہیں پائی میں نے، ہاں جس قدر فرش پہ شہرت نہیں پائی میں نے، وہ جس قدر عرش پہ مشہور علی علی دیکھا دیکھا سید اللہ کا مہربانی، مل کے اونچا نعرہ ہے علی۔ بابا جی مولا بابا جی آپ نے ربائی پڑھی ہے، سارا پنڈال خوش ہو گیا، عبادت ہو گئی۔ بابا جی ایک آپ کے نوکر کا گلہ ہے بابا جی، وہ گلہ یہ ہے آج تیسرا دن ہے اور آپ نے ہمیں کوئی قصیدہ نہیں سنایا۔ جی میں کل انشاءاللہ کل سے بابا جی مہربانی کیجیے، اللہ آپ کو سلامت بڑی رکھے۔ ذرا کتنی بھی ہے۔ اچھا نہیں بابا جی مجھ سے پہلے یعنی کہ 20 منٹ پہ کھڑے ہو جائیں اور 30 منٹ پہ چھوڑ دیں۔ میں کل انشاءاللہ جناب بابا جی مہربانی، اللہ آپ کی سے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سرکار کو لطف آ رہا ہے جناب بات کا؟ اب آپ کے پتر کو عادت ہے میں قصیدہ شروع کروں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سید آدو اصفہان کا بادشاہ ہے، آج کا موضوع کیا ہے؟ پاک حسین کی ماں۔ بابا جی یہ اتنا علم دوست بندہ تھا، اس کا جی چاہتا تھا سوائے سونے کے ہر وقت علمی باتیں ہوں، جسے آپ کہتے ہیں نا معرفت والی باتیں۔ جیسے ہمارے شیعوں کی عادت ہے نا کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی بندہ نلکا لگانے آئے نا بابا جی نلکا، تو ہمارا جی چاہتا ہے بور سے پانی بعد میں آئے، اے علی ولی اللہ پہلوں پڑھ لیں۔ بابا جی ایک فطرت ہے نا ہماری، تو ہمیں شوق ہوتا ہے نا، ہمیں شوق ہوتا ہے۔ اسی طرح اس بادشاہ کو بابا جی کوئی جنون کی حد تک سید آدھا بابا جی شوق تھا، کبھی مناظرہ کرواتا، کبھی ہندو سکھ کا، کبھی یہودی عیسائی کا، کبھی مسلم کافر کا، ایون کہ کبھی سنی اور شیعہ کا، لیکن ادب سے، تمیز سے، تہذیب سے، لڑائی پرچے فساد کے بغیر۔ میرے پیروں میرے مرشدوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایک مرتبہ 7 عیسائی پادری اس کے دربار میں آ گئے، اور بابا جی اس سے پہلے کہ انہوں نے کیا کہا انشاءاللہ آپ اسی بات میں بول پڑیں گے۔ یہ پادری شادی ایسے تھے، تورات کے ماہر بابا جی، انجیل کے ماہر، زبور کے قاری، اور سیدوں یہ عیسائی ہو کے قرآن کے حافظ تھے۔ بابا جی ہٹے کٹے پلوان علم کے، اپنے موجود ان کا مخصوص لباس ہوتا ہے وہ چمکیلا کا جیسے وہ عیسائی پہنتے ہیں۔ بادشاہ بیٹھا، بادشاہ سلام سلام، آپ بادشاہ؟ کہا جی آپ کو علمی باتوں کا شوق ہے؟ کہا جی الحمدللہ بڑا۔ کہا بادشاہ اگر سوال صحیح ہو انعام بھی دیتے ہیں؟ کہا، اور بادشاہ اگر سوال تھوڑا ٹیڑھا ہو تو گردن تو نہیں کاٹتے؟ کہا نہیں میں علم دوست ہوں، میں علم کا شوق رکھتا ہوں، انسان سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے میں معاف کر دیتا ہوں، علم کے سلسلے میں چھوڑ دیتا ہوں، جیسے آپ ہماری کئی غلطیاں نہیں چھوڑ دیتے کہ چلو یار کوئی گل نہیں۔ اسی طرح طالب علم میں کوئی بات نہیں، ہم سے ہزاروں غلطیاں ہو سکتی ہیں، بولنے میں، فضائل میں، مسائل میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، غیر معصوم ہے، لیکن آپ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، آخر وہ بھی انسان ہے۔ ہمارے علم کی وجہ سے جو ہم طالب علم ہیں، ہمارے چھوٹے سے علم کی وجہ سے آپ ہمارا احترام کرتے ہیں، اسی وجہ سے۔ بولو کام کی بات کرو۔ کب بادشاہ سلامت، سوال سے پہلے شاہ جی یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ کب بادشاہ بابا جی یہ چیک کرنا کہ آپ کا پتر موضوع کیسا نبھا رہا ہے۔ کب بادشاہ یہ مسلمان تو 73 فرقے ہیں، جناب کون سے ہیں؟ کہا الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں۔ اچھا بادشاہ آپ سنی مسلمان ہیں، بادشاہ یہ بتائیے کہ قرآن کے بعد جناب کی سب سے افضل شرعی کتاب کون سی ہے؟ کہا یہ تو ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، صحیح بخاری شریف ہماری وہ کتاب ہے جس میں جو لکھا ہے اس کا انکار کرے وہ سنی نہیں کافر ہو جاتا ہے، یہ صحیح شریف کتاب ہے، رسول کے منہ سے نکلا ہے۔ اچھا بادشاہ اس کا مطلب ہے آپ سنی مسلمان ہیں، بادشاہ ہیں، علم کا آپ کو شوق ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب سیدہ بخاری شریف ہے۔ بادشاہ کروں سوال کا کروں؟ کہا بادشاہ اسی بخاری شریف میں لکھا، ہر بندہ بولے اسی بخاری شریف میں لکھا ہے نا کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے۔ اور صدقے جواب بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بابا جی آپ کی سمجھ کے صدقے جواب کو پتا ہے کتنا مشکل دور ہے، ذاکر کے منہ سے ایک لفظ نکلے پابندی لگا دو جی، پرچے کروا دو جی، بانی پہ پرچہ، ذاکر پہ پرچہ، تاکہ کسی طرح سے ذکر رک جائے۔ اور آپ کا یہ 2 ٹکے کا نوکر آپ کا پتر پورے پاکستان میں کس رنگ میں مشکل دور میں تبلیغ کر رہا ہے، یہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ میں پردہ رکھ کے کیسے بات کرتا ہوں؟ بادشاہ اسی بخاری میں لکھا ہے نا کہ کائنات کی سیدہ ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے۔ بابا جی مولا کی قسم ہے، میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیب میں ہاتھ ڈال لیں، لیکن یہ کہ آج پیسے بڑے لگ رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ بھی شروع ہو جائیں، آپ سے
वकील साहब ने पूछा मैं उन्हें बड़ा लैने जो तुहानू यकीन ना मैं किन्ने को लैने ते 12 महीने लोडे को वेले वकील साहब का मुंह वेख लिया ठीक है ठीक है बाबा जी, मौला आपको समझ गए। बाबा जी वैसे मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने जुमला कहा बाबा जी इतना ज़हीर शाह साहब, पीर मेहदी शाह साहब, सैयद तनवीर शाह साहब, शिवपुरा में बहुत बड़ा इमाम का गुलस्तान ज़ाहर है जहाँ मैं एक दिन को एक जगह वो भी है मेरे अशरों में से। तो बाबा जी उन्होंने बड़ी ही पजीराई की, खड़े होकर नारे भी लगाए। हालांकि वो बात बड़ी आसान सी थी, कोई इतनी भी कोई मंतक सुनता नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि पुत्र, मुझे सैयद कहने के पुत्र तेरे समझा तो सदके कि ये जो बच्चे भी है ना ये भी कहेंगे कि आज तो पहला एक गल इस एंगल आसान नहीं सुनी। बाबा जी क्या बादशाह कहता है इसमें नो डिबेट, इसमें शक ही नहीं। हाँ, हुसैन की माँ कायनात की हर माँ से अफजल है, ये बुखारी के अल्फाज हैं। इन रसूल ने कहा इन फातिमा सज्जदतो निसाइल, इसमें शक ही नहीं। इतनी हदीस पढ़ने के बाद हुन थोड़ा पुत्र बोलने लगा, पहली हदीस ही सरकार की, हुन थोड़ा पुत्र बोलता है। मैंने कहा शेखपुरा वालों जुमला कहूँ, आपका शहर वो शहर है जिसमें कमर साहब हुए, साईं मंजूर हुए, बड़े बड़े जाकिर हुए। आज तक आपकी एक एक ईंट के ऊपर 7 जाकिर बैठे हुए हैं, बड़ी जरहत मटी है आपकी। और अभी भी सुरैया शाह जी पढ़ रहे हैं, कहीं पे हाफिज मुर्जा पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि बहुत बड़ा वहाँ पे कम्बिनेशन होता है, बहुत बड़ा कम्पिटिशन नहीं, कम्बिनेशन होता है वहाँ पे शेखपुरा में। बड़े जाकिर हर मामर के 2-2 3-3 बंदे, मेरे साथ नासर जोया साहब है, बड़े बड़े जाकिर है। मैंने कहा कई 100 सालों से शेखपुरा में अदादारी जारी है। मेहरबानी अगर इस हदीस को पहले यूं सुना हो, आपको विलायत अली की कसम यहां से पकड़िए, मिंबर से गिरा दीजिए। अगर गलत हो छुरी लाइए, इशारा काट के शेखपुरा के कुत्तों के सामने फेंक दीजिए। अगर सही हो, एंगल नया हो, 2021 वक्त के मुताबिक हो, फिर आपने दूसरी करनी है। सारे सिर जो क्या किया लगा। मैंने कहा आपने फरमाने रसूल समझे नहीं, रसूल क्या कह रहे हैं बाबा जी, इन फातिमा सज्जदतो निसाइल आलमीन, इसका तर्जुमा क्या है? मेरी बेटी फातिमा आलमीन की औरत। ये तर्जुमा सादा है, 50 12 14 की कसम, गाजी के अलम की कसम। असल में मोहम्मद कहना ये चाह रहे थे मुझ मोहम्मद की माँ से भी हुसैन की माँ अफजल है। मैं सदके जाता हूँ, मैं सदके जाना। अमीर शहर जिंदाबाद है, आपकी पकीज़ा मट्टी को शादी सुना। बाबा जी बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। सही दादा, ये है तर्जुमा कि मुझ मोहम्मद की माँ से भी हुसैन की माँ, ये है आलमीन। आलमीन का माना ये है। बाबा जी एक बार दसवां जरा ऊंची सारी है आ की बाबा जी हमारी एक अलामत है कि ये जो ये पहनता है वो समझता है कि ये खतीब है, मौलवी आलिम। मैं नहीं हूँ बाबा जी, मैं आपकी ड्यूटियों का नौकर हूँ, छोटा सा खतीब हूँ, तालिब इल्म में है होने की हैसियत से। तो इसको देख के फिर पिंड था वाले जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि मौलवी आ गया साढ़े पिंड। तो फिर पता वो क्या कहते हैं, मौलवी जी आ गए हो ना, इतना बलैच पड़ा ये टकाक है। एक बाबा जी मिजाज ना देहात का, मैं जनाब के सामने विलायत का टच देने लगा हल्का सा, और फिर मैंने यूं करके ना लाइट के सामने यूं करके आपके पाकीज़ा चेहरे देखने हैं कि कौन सा हलाली था जो जाग भी रहा था कि अपने पुत्र का साथ नहीं देता। मुझ मोहम्मद की माँ से भी हुसैन की माँ अफजल है। विलायत का टच क्या है सैयदजादा? मैंने बाबा जी हदीस की किताबों में एक पाक सैयदजादी की जूती की आवाज सुनी। कितों? हदीस की किताब में, हदीस की ना हो जो चोर की मेरी अखबार नहीं, डाइजेस्ट नहीं, हदीस की किताबों में बाबा जी मैंने एक पाक सैयदजादी की जूती की आवाज सुनी। सैयदजादा, इस पाक सैयदजादी की जूती की अजमत ऐसी थी कि इसकी आवाज सुन के अदब में काबा फट गया। बेटा समझ आ रही है आपको? बेटा आपको समझ आ रही है पुत्र? मौला आपको सलामत रखे, मेहरबानी, अल्लाह आपके सर को सलामत रखे। जो बंदा विलायत सुनने वाला, भाई ये विलायत का एक हल्का सा टच था और आधा मजमा चुप हो गया। जब आप इसमें ना बाबा जी जब आप सोचते रहेंगे फिर आपको समझ आएगी कि आपके पुत्र ने गलत नहीं कहा, सही कहा है। इस पाक सैयदजादी की पाक नालैन की धमक सुन के बाबा जी एहतराम में काबा बाबा जी ये पाक सैयदजादी कौन है? ये मेरे मुर्शद अली की माँ है। सारे बाबा की है ना, हूं बाबा करो तो फिर मैं आती हूँ, मैं क्या करूँ? रसूल कह रहा है अली की माँ से भी हुसैन की माँ अफजल है। सदके जावा बाबा जी, इन फातिमा सदके जावा शली इन फातिमा सैयदतो निसाइल आलमीन। ये दो सैयदजादा, ये दो जुमले मैंने कहे किनके लिए? जिनका दीन अली है, जिनका ईमान अली है, जिनका कुरान अली है, जिनका इस्लाम अली है, जिनकी शान अली है, जिनका पहचान अली है, उनके लिए कहे। और अब आपके वसीले से और बिलखुसूस सादात के वसीले से कैमरे के जरिए मैं अब पैगाम देने लगा हूं उन भाइयों को जिनका यहाँ आने से
نکاح خطرے میں پڑ جاتا ہے. آپ مہربانی کرنی ہے, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. 2 ماؤں کا شادی نام لیتا ہوں, اور ایسی مائیں جو میری آپ کی, جتنے 29 بھائی بیٹھے ہیں بالخصوص میری آپ کی مشترکہ مائیں ہیں, ایسی 2 مائیں میری آپ کی مشترکہ, ایک جسمانی ماں, ایک قرآنی ماں. جسمانی ماں کون سی؟ شادی کائنات میں جو آدمی ہے آدم کا بیٹا ہے, باوجود اس کی ماں کا نام حوا ہے. اور چونکہ سادات کی نانی لگتی ہیں اس لیے نبی کی بیویاں, اس لیے میں ان کو آپ کو مخاطب کر رہا ہوں, آپ نے چیک کرنا ہے. اور دوسری قرآنی ماں وہ کون؟ حضرت عائشہ یعنی میری قرآنی ماں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس سے محمد شادی کرے وہ امت کی, سارے بولو وہ امت کی. اس کا مطلب ہے حضرت حوا جسمانی ماں ہے, حضرت عائشہ قرآنی ماں ہے. بندہ جاگ رہا ہو, نبض چل رہی ہو, آیا یہاں ولایت سادات کی وکالت کے لیے ہو, اور بندہ آواز بچا کے یہاں سے لے جائے, جڑا اتھوں آواز بچا کے کھڑے, وہ صرف جنانی سے لڑنے کے کام آتی ہے اور کسی کام کے نہیں آتی. اس لیے علی کے ذکر میں بولا کرے, اللہ نے آواز پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ ذکر علی میں بولا جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت حوا جسمانی ماں ہے, شادی حضرت عائشہ قرآنی ماں ہے, اور بخاری میں محمد کہہ رہا ہے میری زہرا حوا سے بھی افضل ہے, عائشہ سے بھی افضل ہے. جناب سیدہ آپ کی اولاد کا چھایا قائم و دائم رکھے. جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں جو اس طرح کے ہیں کہ وہ کرسی کے علاوہ نہیں بیٹھ سکتے, یہ کسی مجبوری کی وجہ سے, مالک آپ کو تندرستی بھی دے اور آپ کا سایہ آپ کی اولاد پر قادر قائم رکھے. بابا جی کیا کہا؟ ہر خاتون سے حسین کی ماں. بابا جی یہ پاک شبی اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے عقیدے کے مطابق اس سے بڑی قسم نہیں ہے اور بالکل قریب ہے. اور یہ وہ سید کا علم ہے جن کے بارے میں عراق میں مشہور ہے کہ لوگ امام حسین کی جھوٹی قسم ہی اٹھا دیتے ہیں مجبوری نال کہ چل خیال ہے, لیکن اس سید سے ڈرتے ہیں. عراق والے کہتے ہیں ذرا سی جھوٹی قسم ہونا جناب عباس کی اتنے ہی کر رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایسے رسک نہیں لے سکتا. مجھے علم کی قسم میں جملہ کہنے لگا ہوں اس وجہ سے کہ سید نے کہا کہ ایک حدیث کا لفظ استعمال کیا تھا, آپ سے گزارش اتنی ہے, ایسا کو ہاتھ جوڑ کے, کوئی علمی دعویٰ نہیں, کوئی اس سے تکبر اور فخر اور پراؤڈ فیل نہ کرے. یہ صدقہ ہے سادات کی نالین چاٹنے کا جو میں بیان کرنے لگا ہوں. اسے علمی دعویٰ نہیں سمجھنا, لیکن توڑا پتر گالے کرنے لگا ہے. آپ کو علم کی قسم, آپ کو بھی اگر جناب نے یہ حدیث یہ بات پہلے یوں سنی ہو, کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے آپ نے کہنا ہے آج آگا مجھتے بھائی تو ساڑھا پراؤن ہے چلتے نماز کی داخلی گال کرتے دفاع ہی آئے تھے, یعنی ہمارا ٹائم ضائع نہ کر. اور اگر بابا جی آپ نے عقیل شاہ جی سے لے کے آخری حلالی تک اگر آپ اس اینگل میں پہلی مرتبہ آئی سنیں, پھر بابا جی ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے, دعا دینے کے ساتھ ساتھ تائید بھی کرنی ہے کہ بھائی اساں واقعی یہ اینگل پہلی بار سنے ہیں. بابا جی 2 سید اکٹھے ہونا, 2 سید اکٹھے ہوں تو پتہ ہے وہ آپس میں کیسے بولتے ہیں؟ ایک سید کہتا ہے دوسرے کو مرشد ٹھیک ہو, دوسرا اسے کہتا ہے آہو مرشد ٹھیک ٹھاک, اور بابا جی ٹھیک ہو, بابا جی کہنا. 2 ڈاکٹر آپس میں کیسے بولتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ. 2 خطیب آپس میں کیسے, میں اور افتخار میلسی پڑھ رہا ہے ایک جگہ, وہ بھی مولوی صاحب ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں مولوی صاحب آپ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں قبلہ میں ٹھیک ہوں. اس کا مطلب ہے وہ مجھے مولوی کہتے ہیں, میں ان کو عقیل شاہ جی آپ کو سید کہتے ہیں, آپ ان کو مرشد کہتے ہیں. اسی طرح توجہ, اگر کوٹ ریڈ سینڈ کی سرزمین پہ تاریخ میں یہ جملہ پہلے پڑھا گیا ہو جو چور کی سزا میری غلط ہو قتل معاف, توجہ. اس لیے مجھے سید بار بار بلاتے ہیں کہ میں بچوں کو کچھ دے کے جاتا ہوں, سر اٹھائیے. جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہوں. سید کہتا ہے سید کیسے ہو, وہ کہتا ہے سید آپ بتائیں کیسے ہیں. مولوی کہتا ہے مولوی صاحب آپ کیسے ہیں, وہ کہتا ہے کہ بلا آپ کیسے ہیں. اس کا مطلب ہے آپس میں ہم جنس بندے ایک دوسرے کو وہی لفظ دیتے ہیں. اسی طرح جب آیت قرآنی اتری کہ امہاتکم ازواجہ امہاتکم, کہ محمد کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اب چونکہ شادی 11 تھی وہ ایک دوسرے کو ایسے بلاتی تھی, ام المومنین سلام, وہ آگے سے کہتی تھی ام المومنین وعلیکم سلام, پھر وہ پوچھتی تھی ام المومنین سالن ہے, ام المومنین حالے پکانا ہے. اس کا مطلب ہے وہ اسے ام المومنین کہتی تھی, بابا جی وہ اسے کہتی تھی. اور شادی درمیان میں تھا پاک زہرا کا گھر. ایک مرتبہ رسول آیت نازل ہونے کے بعد گھر میں پہنچے اور دیکھا جناب زہرا کا چہرہ اترا ہے. کہا بیٹا کیا ہوا, کہا بابا بڑی آوازیں آتی ہے ام المومنین سلام, ام المومنین وعلیکم سلام. کہا میری زہرا مت گھبرا, یہ میری بیویاں امت کی مائیں ہے, زہرا محمد کی ماں ہے. صدقے دانا شادی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی ایسے نہیں, پورا کوٹ نہیں سر بول
दे। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। सैयद आजम बाबा जी आप बताइए, जाकिर भी आप। बाबा जी मैं जो कह रहा था ठीक कहा मैंने? तो जी मेरे मुसलमान कह रहे हैं कि पुत्र तू बिल्कुल सही आके है। बाबा जी आपकी जूतियों का सदका हमारी जिंदगी है, सदात का सदका हमारी जिंदगी है। मौला आपको सलामत कि मैं मुतमिन हो गया कि दुआ के साथ साथ आपने तईद भी की कि ये एंगल हमने पहले नहीं सुना था, और यही मकसद होता है एक तालिब इल्म का मुहर्रम पढ़ने का। अल्लाह आपको सलामत रखे। बादशाह गल याद है, ये बात सही है कि हुसैन की माँ हर माँ से अफजल है, बोलते नहीं गल, नो डाउट नो डिबेट, कन्फर्म। कब बादशाह अब फिर मैं इजाजत हो तो सवाल करूं? क्या करूं? कब बादशाह मैं ईसाई आपके सामने ये साबित करूंगा कि हमारी पाक मरियम आपकी पाक सईदा से अफजल है। बादशाह कहता है कोई बात नहीं भाई, हमारा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन लड़ाई का दे भाई, हथियों बना दीन अलग है, हथियों बना कैसे? वो कहता है बादशाह सलामत सॉरी जनाब मेरी बात को लाइट ले रहे हैं। क्या मतलब? कि बादशाह मैं आपके कुरान से साबित करूंगा। बाबा जी आपने वाह वाह कहा, बादशाह कांपने लगा। हमारे कुरान से तू साबित करेगा? कितना बड़ी? हाँ बादशाह पढ़ा है तो का बादशाह ऐसा कहता पढ़ने लोड़ी को नहीं। कैसे? फिर कैसे? का बादशाह ना कोई मंतिक ना फलसफा, हल्की सी बात करूंगा, ये जो जितने तेरे मुल्ला खड़े हैं दरबारी इनसे पूछ लेना। बाबा जी बादशाह का तेवर बदले, चल दस वक़्त ज़ाया कर की। कहता बादशाह सिंपल सी बात है, तुम्हारे कुरान में हमारी मरियम का नाम 25 मरतबा है, जबकि तुम्हारे कुरान में तुम्हारी ज़हरा का नाम एक बार भी नहीं है। सैयद आला मेहरबानी। तो बाबा जी है नहीं जी का मेरे पीरों मेरे मुर्शिदों मेरे भाइयों मोमिन भाइयों उमती भाइयों, एंड करके बादशाह ने दरबारी उलमा की तरफ देखा। ठीक पे आंदा बादशाह? ठीक है। 25 बार नाम है? उन्होंने कहा है। जनाब सईदा का नाम? एक मौलवी कहता बादशाह बीबी पाक कौसर है और पूरा कुरान कौसर का कसीदा है, लेकिन लफ्ज़ फातिमा तो ज़हरा कुरान में नहीं है। ये भी गल ठीक है। एतराज़ ठीक है जी, सवाल ठीक है जी, जवाब है नहीं। हलवा पकाइए बादाम वाला खोया हाथ दो भाई, हमारे अकीदे पे जरूरत पड़ रही है और तुम हंस रहे हो। जवाब दो। इधर चटे चटे दे खा के दसो। बाबा जी जिसे पता है ना कि आज से 3 दिन पहले जिलहज था और जिलहज से 4-5 दिन पहले सईदों की कोई खास ईद थी, अब वो अपने पुत्र का साथ है जिन्हें भी नहीं पता, वो चौपी रहे दादी में बाबा जी लोड़ी का दी है। एक मौलवी आगे बढ़ कहता है बादशाह सलामत अगर ईसाइयों से बात करनी है ना फिर सानू छड़, उनका मौलवी मंगवा, उनका मौलवी वो शुरू से जानते हैं मुबाहला कैसे किया जाता है। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। अगर तू ईसाइयों से बाबा जी बात करना चाहता है फिर शिया मौलवी बिस्मिल्लाह बाबा जी। वो कहता है ओ शिया मौलवी तो पता है एक ही कहता है बादशाह मैं जानता हूँ किन्ने को ना कोई कोई पूरे शहर से एक ही काफी है, जब जल्दी बुला देना। बाबा जी जल्दी कर रहा हूँ। वो पहुंचा, दस्तक दी, अंदर से बीबी के वादे कौन? कहता बाजी जी मौलवी साहब का आ रहा है। वो दौजा तुम की उनका नहीं, वो तो कहीं गए हुए हैं, 5 दिन के बाद आएंगे। तो पीरो ये हूँ अपने मुँह की आंदा है काफर की लोड़ पई तो घर ही को। बाबा जी आपको पता नहीं यही हमें कहता है ना शिया काफिर है, इनके पास ना इल्म है ना अमल है ना अकल है ना शक्ल है, पुट्ठी सी कौम है ये, काफिर सी कौम है नौज़ बिल्लाह। और बाबा जी मैं हर जगह कहता हूँ खबरदार कभी आपको कोई कह दे काफिर, रसूल की सुन्नत यही है कि दुश्मनों को भी माफ करना, उसका गुस्सा ना कीजिए ताकि लड़ाई कतल तक नौबत आए नहीं। आज इतना कोई समझो ना, गाजी शहनशाह के अलम की कसम जिंदगी च पहली बार आखन लगा हमारा कुफर से ताल्लुक क्या, हमने तो किसी ऐसे को इमाम भी नहीं माना जो कभी काफिर रहा। भाई एहतराम अपनी जगह सबके जावा शादी मेहरबानी सारे भाई तेरी जिंदगी तो रात पहले सोने टाइम पे नारा मारी अल्लाह तो सलामत रखे। तो भाई एहतराम अपनी जगह। लोगों को पता नहीं था बहन में और बीवी में तमीज क्या है, लोगों को पता नहीं था काबा क्या है शराब क्या है, कत्लो गारत डाकू थे पीते थे, लेकिन जब उन्होंने कलमा पढ़ा हम उनका एहतराम करते हैं, उनका एहतराम वाजिब हो गया क्योंकि उन्होंने बतूल के बाबा को अपना नबी माना। लेकिन हम उन्हें अपना इमाम एहतराम है इमाम नहीं मानते।
ہم امام اسے مانتے ہیں جس کے قریب سے بھی کفر نہ آیا. اور بابا جی پھر بھی لوگوں میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں ایک تھوڑے پتر نے دعا بنائی ہے, پڑھی نہیں بابا جی, پڑھی کسی کتاب سے نہیں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں بنائی ہے, میں آپ بنائیے دعا. جیسے آپ دعا اپنی بناتے ہیں نا, یا اللہ میرے پتر کو ڈاکٹر بنا, یہ قرآن سے حدیث میں لکھا ہے. آپ خود ہی بناتے ہیں نا دعا, آپ بھائی آپ خود بناتے ہیں نا, یا اللہ میرے پتر کو تندرستی دے, یا اللہ میرا پتر چھوٹا ہے جلدی جوان کر میں سیری ویکھا. تو یہ کسی قرآن حدیث میں تو نہیں لکھا, یہ آپ اپنے خود سے دعا بناتے ہیں نا. ایک بابا جی تھوڑے پتر دعا بنائیے, جی پیران دیتے میری دعا رل دے تو پھر اپنے پتر کو دعا کریں گے. میں کہتا ہوں میرے دعا منگل گا میرے مالک, 70-72 لوگ رل کے کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے. چل تو 70-72 چل تو بھی کہتے کافر ہے. تو نے 72 کی بات مان لیا نا, ایک مسکینوں کی ماتم کرنے والوں کی بات نہیں مانے گا. میرے خیال ہے اللہ کی یقیناً آواز آ گئی, کل شہر کے دینوں مانگ جدو میں 70-72 نہیں مان لی, تو ہی مانگ لے. اب دعا میں نے مانگنی ہے آپ بنا کے تو اڑنا رڑے تھے. پھر بولا جی مالک یہ 72 کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں, تو بھی کہتے کافر ہیں, ایک ساڑھی مالک کون سی؟ پروردگار ہمیں قیامت کے دن وہیں رکھنا جہاں ابو طالب ہوگا. یہ تو ہم کو بچہ ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک دن واپس آیا, کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت تو کافر تک کو نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے, اس کی بیوی بولی تھی, وہ کہتی ہے کہ 5 دن کے بعد. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, میں بادشاہوں کو کمی تو نہیں ہوں, میرے پاس جگہ ہے, میرا شرح ہے, ریسٹورنٹ ہے, ان کو کھلاؤ پلاؤ. ساڑھے اپنے ہوٹل نے روٹی چھوٹی کھان سائی کی ہوگا. 5 دن کے بعد مولوی آئے گا, بات ہو جائے. بابا جی 5 دن کے بعد شیعہ مولوی پلٹا. جب گھر پہنچا تو بیوی سے کہا کہ بھیا لوگ کیا بات ہے, جب سے میں شہر میں داخل ہوں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مرگ ہو گئی ہے, سارے سناٹا گل کی ہوئی. اس نے کہا کہ بلا بات کیوں نہیں ہے, شاید 7 عیسائی آئے ہیں. انہوں نے, آپ کو پتہ ہے بادشاہ کو علم کا بڑا شوق ہے, کہا انہوں نے اس سوال کیا ہے کہ تمہارے قرآن میں 25 مرتبہ پاک مریم کا نام ہے, جبکہ مسلمانوں تمہارے قرآن میں تمہاری پاک سیدہ کا نام ایک بار بھی نہیں ہے. بابا جی اینا کو بولو تو میں راضی ہوں. شیعہ مولوی کہتا ہے بڑے الو کے پٹھے ہیں, یہ بھی کوئی سوال ہے؟ بابا جی اس نے علی ولی اللہ پڑھ کے امامہ رکھا, ناد علی پڑھ کے ابا لگائی, حیدر کا ملنگ حیدری بن کے بابا جی سیدھا دربار میں. علماء عیسائی اصفہان تخت خالی. اتنے میں شیعہ مولوی صاحب داخل ہوئے تو وہ اصلی مولوی جو تھا نا, اصلی مولوی, وہ کہتا او آگے 2 باپ کے گئے, جواب ہے, جواب ہوتا ہی. میں کہا ہاں الحمدللہ آتا ہے, لاکھ جواب ہے اس کے, کوئی ایک ہمیں نہیں. اس نے کہا سوری. کیا مطلب؟ اس کا تمہیں نہیں دوں گا. پھر وہ کہتے ہیں جب تخت والا آ کے تخت پہ بیٹھے گا, اس کے سر پہ تاج ہوگا, وہ بادشاہ نہیں, بادشاہ کے روپ میں سوالی بن کے علی والے سے پوچھے گا. میں علی والا لاڈلا ہوں, میں پھر اسے جواب دوں گا. شاید تو سمجھتے معرفت صدقے تے میں قربان جاؤں. میرا دل کرتا ہے جملہ چھاڑ کے تھوڑے پیر چوما, اسی پہلے بولتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے. اب اگلا فکر سنیں گا. انہوں نے کہا تینوں آنکھیں سے نا پٹھی قوم ہے ہی الٹی قوم, کافر بے وقوف آدمی. یہ کیا بات ہوئی؟ جواب ہے تو دے. یہ کیسی شرط ہوئی کہ تخت والا آ کے تخت پہ بیٹھے گا, اس کے سر پہ تاج ہوگا, وہ سوال کرے گا, پھر تو جواب دے گا چکر کیا ہے. جب اس نے کہا بابا جی چکر کیا, شیعہ مولوی کی غیرت کو للکارا. شیعہ مولوی پہلے نہیں بولتا, جب کوئی چھیڑے پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے. کہا اچھا تو پھر سن, اس لیے کہہ رہا ہوں تخت والا تخت پہ بیٹھ کے سوال کرے تاکہ کائنات کو سمجھ آئے. تخت والا جب بھی پھنستا ہے ہم ہی اسے نکالتے ہیں, پھر وہ جھوم جھوم کے کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک. میں بسم اللہ جی سیدہ جی سیدہ بابا جی میرے بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. ٹائم میرے پاس تھوڑا بچا ہے, آج کا قصیدہ بڑا تھا, ٹائم تھوڑا بچا ہے اس لیے ذرا شارٹ کر رہا ہوں. بابا جی بادشاہ آیا, 2 عورتیں اس کے دائیں بائیں تھیں, اس کو پنکھا چلا رہی تھی. وہ بادشاہ کے تخت پہ بیٹھا, یوں دیکھا, جلدی کر رہا ہوں, تو شیعہ مولوی؟ کہاں الحمدللہ. بابا جی بڑی سونی کر دی تھی بادشاہ نے. کہتا ہے یہ بتا کہ سوال سے پہلے میں یہ کیسے مانوں کہ تو شیعہ ہے؟ بابا جی اب آپ کا پتر آپ سے پوچھ رہا ہے, کیا سمجھتے آپ شیعت کی علامت کیا ہے؟ جو ماتم کرے وہ شیعہ ہے؟ خدا کی قسم ایسا نہیں. میں آپ کو وزیر آباد کے ساتھ ایک جگہ ہے گکھڑ, میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہاں عیسائی ہیں اور ماتمی ہیں. اس کا مطلب ہے سیدوں کے ساتھ شیعوں کے ساتھ عیسائی بھی ماتم کرتے ہیں. اور علامت شادی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی غیر میں نہ پائے. مثال دیتا ہوں, ماں بننا عورت کی علامت ہے. کائنات میں کوئی مرد ماں بن سکتا ہے؟
ایسے داڑھی رکھنا مرد کی علامت ہے، عورت کی داڑھی بابا جی اسے کہتے ہیں علامت منطق میں الخاصۃ لا توجد فی غیرہ، شادی علامت اسے کہتے ہیں جو کسی غیر میں، لیکن یہ تو ماتم، اچھا فرض کیجئے مجلس سننا شیعت کی علامت ہے؟ نہیں، آپ کے ساتھ کہیں سننے نہیں بیٹھے ہوتے، اس کا مطلب ہے مجلس سننا شیعت کی علامت نہیں۔ اچھا ماتم کرنا شیعت کی علامت نہیں، کیا خیال ہے؟ زنجیر مارنا شیعت کی علامت ہے؟ میرے ساتھ آئیے سیمن شریف میں شباز کرامت کے مزار میں، میرے ساتھ آئیے، ہندو ہیں اور زنجیر مارتے ہیں۔ ہاتھ میں فروزہ پہننا دائیں ہاتھ میں شیعت کی علامت ہے؟ نہیں، شیخ پورہ کے ساتھ ننکانہ صاحب سکھ ہیں اور سب نے فروزہ پہنا ہوا، کیا سمجھتے ہیں؟ ہاتھ کھول کے حیران ہو گئے محالہ تو انہیں پریشان کرنا، حالے صرف حیران ہو گئے انہیں پریشان کرنے لگا، کیا سمجھتے ہو؟ جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھے وہ شیعہ ہے؟ خدا کی قسم نہیں۔ میرے ساتھ آئیے مسقط میں، جتنا عمان بڑا شہر ہے اس میں جتنے مالکی سنی ہیں وہ سارے سنی ہیں مگر ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، یہ تسی ہوئے ہو حیران۔ صدقے جانا بابا جی مہربانی، شاہ جی شکریہ، آپ کی تائید کا شکریہ بابا جی۔ اب میں پریشان کرنے لگا ہوں، کیسے؟ کیا سمجھتے آپ؟ جو علی ولی اللہ کا اقرار کرے وہ شیعہ ہے؟ غازی کے علم کی قسم غلط۔ جائیے آپ کے میر شہر میں مسجدیں ہوگی غیر شیعہ کی، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے مولوی صاحب آپ علموں والے کے بابا کو کیا مانتے ہیں؟ وہ کہے گا کچھ نہیں کرنے، علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ کا ولی، بابیوں ہاں علی اللہ کا ولی ہے، دیوبندیوں ہاں جی علی اللہ کا ولی ہے، بریلویوں ہاں جی علی اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا علی اللہ کا ولی ہے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ اس کا مطلب ہے شیعوں نے باقی میں یہ فرق ہے کہ آپ عربی میں کہتے ہیں وہ عام زبان میں کہتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ علی کو اللہ کا ولی ماننا بھی فقط بابا جی شیعت کی علامت نہیں۔ سب کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، نہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شیعت کی علامت، نہ زنجیر مارنا شیعت کی علامت، نہ ماتم کرنا شیعت کی علامت، نہ علی کو اللہ کا برحق ولی ماننا شیعت کی علامت۔ قرآن پاک دی قسم سیدو آپ کی پاک جد کی قسم آج شیعت کی علامت جڑی دس لگا۔ بادشاہ کہتا ہے پتا اگر تو شیعہ ہے تو علامت ہے، شیعہ مولا سینہ تانا کا بادشاہ اس سے بڑی علامت کوئی ہے ہی نہیں، زہرا کے دشمن پہ لانا۔ سیکیورٹی والا شکریہ، تو جی پاک بی بی کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ کہ یہ وہ واحد علامت ہے جو صرف دو کرتے ہیں، یا اللہ لعنت کرتا ہے یا کائنات میں شیعہ کرتے ہیں۔ بابا جی تو سارے پنڈ نے باواں چوک کے آکھیا ہے واہ جی واہ سبحان اللہ، کیا کہنا کہ پتہ بادشاہ کیا کہتا اب بادشاہ کون پتہ کی تو سمجھ تو سڑکے جانا، کیونکہ بابا جی کو سمجھ گیا تھا نا کہ آپ اس نے چونکہ لعنت کیا تو اب اس نے میں نے بابا جی کی بات کی ہے، مجھے ایک بھائی کہتا ہے کہ تمہیں کتنی دیر ہوگی ذاکری کرتے ہوئے؟ میں نے کہا مجھے 10 سال ہو گئے سادات کے پاؤں چومتے ہوئے ممبر پہ۔ کہتا ہے 10 سال ہو گئے، کبھی تیرے سے پرچہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں، پڑھائی کے معاملے میں آج تک نہیں ہوا۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آہو پہ پرچہ کوئی نہیں۔ بابا جی تو پتا آہو آپ کے سارا کام لے لے تو پرچے نہیں ہے۔ چل جواب ہے اور یہ آخری لفظ انشاءاللہ پھر کل آپ کی زیارتیں ہوگی، اگر آپ کی جوتیوں میں صدقے میں زندگی رہی تو کل آپ کی زیارتیں ہوگی۔ بتا ٹائم آج تھوڑا زیادہ ہوگا، فضائل لمبا ہو گیا، بتا جواب ہے؟ بادشاہ سلامت آپ سوال دہرائیں۔ کہا بھائی سوال یہ ہے، یہ عیسائی کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ ہے، جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری پاک بیوی کا نام 1 مرتبہ نہیں ہے، یہ گل ٹھیک ہے؟ ان کا بادشاہ گل ٹھیک ہے، جواب ہے؟ بادشاہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے دائیں بائیں 2 عورتیں ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ میری کنیزیں ہیں۔ بادشاہ ان کا نام کیا ہے؟ کہا یہ زرقہ ہے، یہ برقہ ہے، میری کنیزیں ہیں۔ کہا بادشاہ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں سید آتا؟ کہا کرو۔ کہا بادشاہ آپ کی بیٹیاں ہیں؟ کہا ہاں۔ کتنی؟ شاہ جی کہا 3۔ کہا بادشاہ اگر محسوس نہ فرمائے تو میں ان کے نام پوچھ سکتا ہوں؟ قرآن دی قسم سیدو بادشاہ کا تیور بدلا کرتا اس کو شاکی اور مت شاٹا، اگر تو عالم نہ ہوتا میں تیرے گردن کاٹ کے تلواری درندوں کے سامنے پھینک، تجھے شرم نہیں آتی؟ پورا آسمان کا شہر ہے اور مجھ سے میری پردہ داروں کا نام پوچھ رہا ہے۔ کہا بادشاہ مجھے قرآن کے 30 پاروں کی قسم تیرے سوال کا یہی جواب تھا، مریم اللہ کی کنیز ہے، زہرا اللہ کا بیٹا ہے۔ مولا آپ کا غصہ فرمائے۔
پاک بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے، آپ کی عبادت قبول فرمائے، آپ کے نعرے قبول فرمائے، آپ کے صفحے عذاب قبول فرمائے، آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ مدینہ سے شام کی طرف خط لکھا گیا جس کی پہلی سطر میں یہ لکھا تھا کہ پتہ ہے نا تمہیں کہ ایک بی بی آتی تھی اور محمد کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس نے کہا پھر محمد کے بعد میں نے اس سے ایسا سلوک کیا ہے کہ میرے سلوک کے بعد زہرا کتنی دیر کان پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی۔ میں بسم اللہ بابا جی آج ٹائم تھوڑا بچا ہے، ذرا جلدی سے مکان میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ کتنا مارا گیا ہے؟ آپ کے سامنے ذاکر کہتے ہیں بی بی شاہ جی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتے تھے، یا مسائل پڑھتی ہوں ہم ذاکر کہتے ہیں کہ وہ بی بی جس کے دونوں ہاتھ بابا جی جی تے سارے مکان دے مور سے بیٹھے ہو کہ آج تھوڑے ٹائم سے بھی مسائل سننا چاہتے ہو، ایک طرف رل کے ہائے کرا جے مجھے شہنشاہ باوفا کے عدم کی قسم جلتے ہوئے دروازے کے نیچے زہرا اتنی زخمی تھی جتنا شام کے بازار میں سجاد زخمی تھا۔ بابا جی آپ کی دادی کو بڑا مارا گیا، وہ سید کیسا ہے جس کی ابھی تک ہائے نہیں نکلی؟ بابا جی بڑا مارا گیا ہے، خدا کی عظمت قسم اتنا مارا گیا ہے، اور مجبوری دیکھی بی بی کی۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کو پتا میں مسائل میں بھی مثال دیتا ہوں تاکہ بچے سمجھیں۔ بابا جی کوئی 70 سال کا بندہ ہونا ہو میرے جیسا امتی غیر سید 70 سال کا، بابا جی وہ ہاسپٹل میں داخل ہو آخری اسٹیج پہ ہو، کوئی چھوٹا سا سید، بزرگ بھی نہیں، کوئی چھوٹا سید آپ کا بچہ ملنے چلا جائے گا، جیسے بابا آصف شاہ جی جوان ہے، کوئی اور سید ہے، عقیل شاہ جی ہیں، کوئی ایسا سید چلا جائے گا، بابا جی جیسے وہ مریض دیکھے گا نا پہلے تو وہ کوشش کرے گا کہ سید کے احترام میں ذرا اٹھ کے بیٹھوں، اس کے بعد بابا جی وہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا سید زادہ آپ اولاد زہرا ہیں، دعا کیجئے اللہ میری زندگی دراز کرے، مالک مجھے صحت دے۔ پائنٹن پاک کی قسم 70 سال کا امتی چاہتا ہے میری زندگی بڑھ جائے، 17 سال کی عمر میں زہرا کہتی تھی میرے اللہ مجھے موت دے دے، میرے اللہ میرا جینے کو جی نہیں چاہتا۔ رب کعبہ قسم بابا جی اس قدر مارا گیا، خدا کی عظمت کی قسم ایسے مارا گیا ہے کہ میں سارا پڑھوں یا مجھے مار دیں یا خود مار دیں، اتنی سخت ڈیٹیل ہے بابا جی۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اور اس مثال کے آگے میں گزر جاتا ہوں، پھر میں آپ کو سلام کر کے جاتا ہوں۔ بابا جی مجھے یہ بتائیے، کل میں نے سوال پوچھا تھا تو آپ نے جواب میں کہا تھا وہ مولا عباس ہیں جو بغیر بازوؤں کے منہ کے بل گرے، یاد ہے نا آپ کو؟ بابا جی آج میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ 12 اماموں میں سے وہ کون سا امام ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا امیر امام ہے؟ سچ کے جاوی ہے سید کہہ رہے ہیں مولا حسن۔ بابا جی آپ سنتے ہیں نا کہ شاہ جی حسین غریب ہے اور بابا جی حسن مولا امیر ہے۔ سید زادو یہ وہ فکرہ ہے کہ لوگوں کے جگر کٹ جاتے ہیں، اگر آپ نے توجہ فرمائی تو اسی لفظ پہ بابا جی مصائب ہو جائے گا۔ اصفہانی ذاکر کہتا ہے میری خواب میں یہی امیر سید آیا اور آ کے مجھے کہتے ہیں کہ اصفہانی ذاکر تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں بڑا زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بھی امام ہوں، اور ایک تجھے شاباش دینے آیا ہوں بابا جی اور ایک گلہ کرنے آیا ہوں۔ کہا مولا پہلے شاباش دیجیے، کہا شاباش یہ ہے کہ تو پوری دنیا میں گھوم پھر کے ہمارے مسائل پڑھتا ہے اور سخت اور سچے مسائل پڑھتا ہے، ہمارے مسائل میں چھپایا نہ کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ ہم سیدوں پہ کیسے ظلم ہوئے، یہ شاباش ہے۔ مولا گناہ کیسا؟ فرمایا یہ بسم اللہ بابا جی، فرمایا گناہ یہ ہے تو میرے مسائل میں نرم کیوں پڑھتا ہے؟ انہوں کی آمد ہے بابا جی تھوڑی ہائی دفعے کی دعا کی سنے ہیں، کہتا بادشاہ میں دنیا کو بتاتا ہوں تو کائنات میں وہ واحد امیر ہے جس کا جنازہ قبرستان سے لوٹا ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا بابا جی بسم اللہ، سارے ہائے میں شامل ہو جائیے ذرا، بلند آواز سے ہائے نکلے پھر میں جملہ کہوں۔ میں بادشاہ میں دنیا کو بتاتا ہوں تو وہ امیر سید ہے جسے کئی مرتبہ ظلم کی زہر ملی، بادشاہ تو وہ سید ہے جس کا 3 سال میں قاسم یتیم ہو گیا، بادشاہ تو وہ سید ہے جس کے جنازے میں بابا جی 70 تیر لگے، بادشاہ تو وہ سید ہے جس کا جگر کٹ کٹ کے آتا تھا اور زینب جیسی بہن اپنے ہاتھوں پہ تیرا جی بسم اللہ کرا تیرا جگر پتر ہائے کر رویا کرو تیرا جگر اٹھاتی تھی۔ کہتا میں حیران تھا امام میری بات سن کے ہاں کرتے تھے اور ہلکا ہلکا روتے تھے، جب میں نے خاموشی اختیار کی میں نے کہا مولا میں تو یہی پڑھتا ہوں، کہا پھر کہ مولا تو وہ ہے جس کا جنازہ قبرستان سے آیا، کہتا ہے مولا کہتے ہیں مصائب ہے ہلکا ہے، مولا تو وہ ہے جسے کئی بار ظلم کی زہر ملی، کہتا ہے مولا کہتے ہیں مصائب ہے لیکن چھوٹا ہے، مولا تو وہ ہے جس کا قاسم سید 3 سال میں یتیم ہو گیا، فرمایا کہتے ہیں مولا حسن کہتا ہے مصائب ہے لیکن چھوٹا ہے، مولا تو وہ ہے جس کے بدن پہ جنازے پہ 70 تیر لگے، کہتا ہے مولا حسن کہتا ہے میرا مصائب ہے لیکن چھوٹا ہے، مولا تیرا مصائب وہ ہے کہ جگر کٹ کے آتا تیری بہنیں ہاتھوں پہ اٹھاتی، فرماتے میرا مصائب ہے لیکن ہلکا ہے، مولا تو وہ سید ہے جس کی فروا جوانی میں بیوہ ہو گئی، فرمایا مصائب ہے لیکن چھوٹا ہے، کہتا ہے جب میں نے سارے شادی مصائب پڑھے ہیں نا
اور حسن مجتبیٰ یہی کہتے رہے مصائب ہے مگر شاہ جی معاف کرا دے، مصائب ہے مگر چھوٹا ہے، مصائب ہے مگر چھوٹا ہے. کہتا ہے میں نے اپنے ماتھے کو سید کی جوتی پہ ٹیکا، دونوں قدم چوم کے میں نے کہا بادشاہ میں امتی ذاکر ہوں، بادشاہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مصائب پڑھتے ہوئے کوئی ایسا لفظ کہتا ہوں جس سے حجت خدا کی توہین ہو جائے. بادشاہ میں جو بھی مصائب پڑھتا ہوں آپ کہتے ہیں ہلکا ہے چھوٹا ہے. سید پاک اگر یہ سارے مصائب چھوٹے ہیں پھر آپ ہی بتائیے آپ کے نزدیک، اور سید نے جتنی ہائے نہ نکلے، آپ کے نزدیک بڑا مصائب کون سا ہے؟ کہتے ہیں حسن نے امامہ اتارا، امیر سید نے ہاتھ کر کے کہا میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے میں دیکھ رہا تھا 8 بدماش میری ماں کو تماچے مار رہے تھے، ادھر سے کوئی تازیانہ مارتا، کوئی تلوار مارتا، کوئی لال جی حوصلہ سید دادا، حوصلہ سید دادا، حجی بسم اللہ کرا بابا جی حوصلہ مارا تیرا کرسا قبول فرمائے. فرمایا مجھے مارتے، کبھی حسن آگے کبھی حسین آگے، اور فرمایا ہم دونوں بھائی آگے آتے تھے، یہ ظالم ہمیں دھکے دیتے تھے اور دیوار سے لگ کے میری زینب و کلثوم کہتی تھی نہ مارو یہ محمد کی بیٹی ہے، نہ مارو یہ ہماری جی بسم اللہ. بابا جی حوصلہ، بابا جی حوصلہ، ایک بار سانس لیجیے بابا جی، اس کے بعد اتنا گریہ بلند ہوگا پھر میں آپ کو سلام کر کے جاتا ہوں. بابا جی اس قدر مارا گیا ہے قرآن دی عظمت کی قسم. میرا جی چاہتا ہے کہ ایک فکرہ میں نے آپ کے لیے کہا نا بابا جی یہ فکرہ آپ کے لیے تھا، میرے سیدوں کے لیے تھا. اب میں فکرہ سانس لے لیں، اب میں فکرہ کہتا ہوں اپنی مرشدادیوں کے لیے. آپ نے ہائے کرنی ہے، میری مرشدادیاں جہاں تشریف فرما ہے اپنے پتر کو وہاں سے دعا دیں گے. کرا بابا جی کر مہربانی کر کے ایک بار سارے ہائے آخری دیا کہ آمین یہ تو انہوں پتہ ہے، لیکن میں دعا منگا لگا اپنی مرشدادیاں واسطے تسی ہائے کرائے گے. بابا جی دعا ہے اللہ کرے شادی، اللہ کرے چھوٹے بچوں کی ماں نہ مر جائے. بابا جی میں بسم اللہ کرا سکے زیادہ شادی بسم اللہ. بابا جی چھوٹے بچوں کی بابا جی ماں مر جائے جی سکے زیادہ تیرا مولا کو سب قبول کرے، اللہ آپ کے والد محترم کو صحت گولی دے سکے. بابا جی جملہ کہوں بچوں کی ماں مرتے نا پتر، یہ چھوٹے بچے بیٹھے بیٹا دعا مانگا کرو، چھوٹے معصوم بچے رو رہے ہیں دیکھو وہ سمجھ گئے کہ یہ جملہ ہمارے لیے تھا. پتر آپ بھی معصوم ہیں دعا مانگا کرو، معصوم بھی ہیں اور آپ سیدوں کے بچے ہیں آپ بھی آمین کہو اللہ کرے چھوٹے بچوں کی ماں نہ مرے. پتر پتہ کیا ہوتا ہے جب چھوٹے بچوں کی شادی ماں مر جائے تو دن کے وقت کبھی پھوپھی آتی ہے کبھی خالہ آتی ہے، وہ آ کے سینے سے کہتے پتر ہوں تیری میں ماما، کبھی خالہ کبھی پھوپھی کبھی چاچی کبھی مامی. لیکن شاہ جی علم کی قسم ہے جو ہی رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے پھر بچے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں ہماری ماں کہاں گئی، ہماری ماں کہاں گئی. بابا جی سید زادہ یہی منظر تھا رب کعبہ قسم جب بطول دفن ہوئی ہے نا بابا جی بالکل یہی منظر تھا. علی مولا مصلی پہ آئے اور نماز کے لیے آپ کو پتا نا 1000 رکعت سید پڑھتے تھے ہر روز. اس وقت دن کہا اللہ، ابھی اللہ اکبر نہیں کہا، جناب فضا کریمہ ہی ہاتھ میں چلا تھا. کہا مولا مجھے پتا ہے تو علی ہے، تو آج بھی 1000 رکعت پڑھے گا، لیکن مولا ایک منظر میرے پیچھے آ کے دیکھتا جا، پھر جتنی جی چاہے نمازیں پڑھتے رہنا. سیدو آپ کیسے ہائے نہیں کرو گے، کیسے برداشت کرو گے، آپ جانے شاہ جانے راہ جانے. میں جملے کہنے لگا ہوں جو ہی میرے مولا علی نے مصلی بابا جی چھوڑا ہے نا پاک فضا کے پیچھے گئے، ایک منظر دیکھ کے حیدر کرار نے چیخ ماری، علی مولا نے چیخ ماری. شاہی پتہ ہے منظر کیا تھا؟ تو یہاں لو منظر یہ تھا ماں کے بعد بال کھولے زینب و کلثوم مٹی پہ سو رہی تھی. بابا جی سید دادی کرو چھوٹا دیکھ کے علی کی چیخ نکلی، رو کے بے فضا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. کہا مولا تو کہتا ہے نا میرا حسین غریب ہے میرا حسن امیر ہے، آج وہ دیکھ حسن مولا ماں کے بعد آدھا گلی کے اندر ہے. بابا جی آدھا گلی کے باہر ہے. یا علی دیکھ ماں کے بعد بچوں کا حشر کیا ہے. رو کے علی کہا ہائے غریبی ہائے غریبی. فضا نے چراغ پھینکا، کہا یا علی تیری ولایت کی قسم اگلا فکر اس سے بڑا ہے. علی رو کے کہتا ہے میری بیٹیاں مٹی میں سو گئی، اس سے بڑا فکرہ کیا ہوگا. بی بی لوگ کہتے ہیں زینب کلثوم شادی یہ ہے، حسن وہ ہے. بڑا فکرہ یہ ہے جب سے بطول دفن ہے مجھے تیرا حسین نہیں مل رہا. مولا میں نے ہر جگہ دیکھا مجھے تیرا حسین کہیں نظر نہیں آ رہا. علی نے نالین نہیں پہنی شادی، بھاگتے والی وہاں ہے جہاں بطول کی قبر تھی. بابا جی رک کے ہائے کرنا، سانس لے کے بلند ہائے کرنا. علی دبے قدموں میں قریب گئے تو پتہ منظر کیا تھا. حسین کی آنکھوں میں پتر موٹے موٹے بیٹا آنسو ہیں اور اپنی ماں کی قبر کو ماں سمجھ کے شادی سینے سے لگا کے کہہ رہا تھا اماں 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 حسن بڑا ہے وہ تنہا سو گیا. اماں میں تیرا چھوٹا بیٹا ہوں. اور اماں چھوٹے بچوں کو اماں ماں کے بغیر نیند نہیں آتی. خدا کی قسم یہ منظر دیکھ کے علی کتنی دیر تک بسم اللہ بابا جی بسم اللہ کرا. بابا جی ایک بار سانس لیجیے آخری فکرہ کہوں اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. بابا جی ایک بار سانس لیجیے میں آخری فکرہ. ہمارا مقصد آپ کو رلانا ہے بابا جی، کسی کو مارنا نہیں ہے. آپ نے سانس لی. ایک فکرہ کہتا ہوں بابا جی آپ کو سلام کرتا ہوں. میرے سیدو اصل میں مصائب یہاں سے شروع ہوتا ہے
जे मेरा हाय च साथ दियो ते इत्थे चलो। 36 हरामजादे बाहर दरवाजे को धक्का देते थे। बाबा जी अकेली शहीदों की दादी अंदर दरवाजा रोक रही थी। बाबा जी मैंने तहम्मुल से ये लफ्ज़ पढ़ना है, मुझे पता है शहीदों के पास में नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके, तहम्मुल में पढ़ना है। एक जालिम कहता है मेरा कद लंबा था, मैंने ऊपर से देखा तो मुझे शादी दरवाजे में बतूल का हाथ नजर आया। व नजर तो अला यदई है, मैंने सैयदादी के हाथ को देखा। फ़अख़ज़ तो सौ का कुनफुस, मैंने कुनफुस के हाथ से ताज़िया न लिया। फ़ज़रब तो अला यदई, मैंने मोहम्मद की बेटी के हाथ पे, मैं सदके जावा बाबा जी आखिरी मिनट पढ़ने का मातम करने के, मैंने मोहम्मद की बेटी के हाथ पे इतने ताज़ियाने मारे कि ज़हरा का हाथ फट गया। फिर बीबी जिंदगी भर उससे तस्वीर नहीं पढ़ सकी, इतना मैंने मारा। फिर मैंने ऊपर से शादी माफ करेंगे बाबा जी, उसके बाद नहीं पढ़ना। फिर मैंने ऊपर से आवाज़ दी ज़हरा दरवाज़ा छोड़ दे। बीबी ने कहा कुछ भी हो जाए मैं अबुल हसन को दरबार में नहीं जाने दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं हसन के बाबा को नहीं जाने दूंगी। ये जालिम कहता है जब मैंने 3 मरतबा कहा और ज़हरा बाज न आई, फिर मैंने कहा दरवाजे को आग लगा दो। कहता है हमने दरवाजे को आग लगाई। बाबा जी 2 किताबें सुनी है, आका बाकर गंजवी एक और हक़्क़ुल यकीन रिकॉर्डिंग हो रही है हजरत अल्लामा बाकर वैसी। शायद ये आपके मजहब के पहाड़ से बड़े उलमा हैं। इन दोनों ने लिखा जब आधे से ज्यादा दरवाजा जल चुका, ये दरवाजा सिर्फ शादी लकड़ी, सही तो माफ करा दे, ये दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं था, इसमें 2 लोहे की सुराखें थी। जब आधे से ज्यादा दरवाजा जल चुका, ये सुराखें लोहे की गर्म हो गई। ये हरामी कहता है तुम सब मलोन कि मैंने दाई टांग से इतना जोर से धक्का दिया, वो चलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी के ऊपर आया और वो लोहे की सुराखें बतूल की पसलियों में बेबस हो गई। आवाज आई फिजा वो जल्दी आ, वो मेरा मौसम शहीद हो गया। वजादारे सैयदों की दादी इतनी जख्मी थी, शादी जब ताबूते फातिमा अली उठा के घर से बाहर आए, गाजी की कसम ताबूत बाद में आया, खून बहने शुरू हो गया। और माँ का खून देख के हुसैन ने अमामा उतारा, बाबा मेरी माँ का जनाजा नीचे रख, बाबा मैंने मदीने वालों से बात करनी है। अली ने मैयत को नीचे रखा,